امام نے کہا کہ کیا تم غدیر میں موجود تھے طلحہ، اور کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ رسول نے یہ فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا اللہم والی من والا وعاد من عادا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو یہ یاد دلایا اور حضرت طلحہ نے کہا کہ بالکل، لیکن میں بھول گیا تھا۔ حضرت طلحہ نے یہ بات سنی اور واپس پلٹ گئے، اور جنگ کے اندر انہوں نے پھر وہاں پہ وہ بیٹھ گئے، کوئی تیر نہیں چلایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہج البلاغہ کا آج خطبہ نمبر 31 ہم مطالعہ کریں گے۔ الحمدللہ عز وجل 30 خطبات کو ہم نے ترجمہ و تشریح کے ساتھ مطالعہ کیا ہے۔ آج ہم 31واں خطبہ، اور میرے خیال میں یہ ہے کہ اس نشست کے اندر ہم 5 خطبات کو مطالعہ کرتے ہیں۔ وَمِن خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِابْنِ العباس لَمَّا أَرْسَلَهُ إِلَى الزُّبَيْرِ لِيَسْتَفِيئَهُ إِلَى طَاعَتِهِ قَبْلَ حَرْبِ الجمل۔ جنگ جمل کے شروع ہونے سے پہلے امام علی علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کو حضرت زبیر کے پاس بھیجا اور کچھ ہدایات دی۔ جنگ جمل کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیوں ہوئی اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد امام علی علیہ السلام کی لوگوں نے بیعت کی، اور آپ سارا مدینہ آپ کی بیعت کرنے کے لیے جمع ہو گیا تھا۔ آپ کے دروازے پہ آیا اور کہا کہ امیر امام ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے دروازہ تک بند کر دیا تھا، لیکن لوگوں نے بہت اصرار کیا، تو سب سے پہلے امام علی نے یہ کہا کہ یہ یہاں پر مخفی طور پر بیعت نہیں ہوگی، میری اگر بیعت کرنا چاہتے ہو تو مسجد میں آؤ۔ مسجد نبی میں آئے اور علل اعلان سب کے سامنے بیعت کی گئی، پورا مدینہ جمع ہو گیا تھا، اور سب سے پہلے بیعت کرنے والے صحیح روایات ہیں کہ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما تھے۔ سب سے پہلے ہاتھ بڑھانے والے حضرت طلحہ تھے۔ امام نے ان سب کو اپنی بیعت میں شامل کیا، ان کی بیعت قبول کی۔ پھر کچھ عرصے بعد ہوتا یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین وہ حج کے لیے گئی ہوتی ہیں، حضرت عثمان اور حضرت زبیر یہاں سے مکہ جاتے ہیں، اور وہاں پر حضرت عثمان کی قصاص کا مطالبہ ہوتا ہے۔ تو ایک لشکر تیار ہوتا ہے، مروان بھی اس کا حصہ ہے، عبداللہ ابن زبیر بھی حصہ ہیں، زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ اس کا حصہ، اور یہ مکہ سے ام المؤمنین حضرت عائشہ کی قیادت کے اندر یہ مکہ سے گزرتا ہوا عراق کے شہر بصرہ میں جاتا ہے۔ رستے میں ایک مقام حواب آتا ہے، اور وہاں پر کچھ کتے بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ صحیح روایت ہے، اور ہمارے محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، حدیث الحواب، حدیث الحواب کہتے ہیں اس کو، اور یہ روایت ایسی ہے کہ یہ مستدرک کے اندر موجود ہے، مستد میں ہے، صحیح روایت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ کے مجلس میں بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا کہ ایتکن تنبح علیہا کلاب الحواب، تم میں سے میری بیویوں میں سے تم میں سے وہ کون ہے کہ جس پر حواب مقام کے کتے بھونکیں گے؟ اور تو پھر آپ کو یہ حدیث اس مقام پر یاد آئی، جب آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ حواب مقام ہے، تو آپ کو فوراً یہ حدیث یاد آ گئی، اور آپ نے کہا کہ مجھے واپس لے چلو۔ لیکن اس موقع پر پھر آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ کا مقصد تو جنگ کرنا نہیں ہے، آپ کا مقصد تو اصلاح پیدا کرنا ہے، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آگے بڑھتی رہیں، اور وہاں پر بصرہ کے اوپر حضرت علی کے جو گورنر تھے ان پر باقاعدہ وہاں پر ایک حملہ ہوتا ہے، اور وہ وہاں سے اس کو جمل صغریٰ بھی کہتے ہیں، جنگ جمل یعنی جمل صغریٰ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں حضرت علی کے جو حامی ہیں، یہ جو حکومت ہے اس پر باقاعدہ وہاں بصرہ کے جو وہاں پر جہاں گورنر مقیم ہیں اس پر حملہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر ایک جو جمل کبریٰ ہے اس میں آگے بڑھنے کے لیے جب میدان ہوتا ہے، جس میں امام علی علیہ السلام باقاعدہ اس جنگ میں شریک ہوتے ہیں، تو حضرت زبیر جب یہ آمنے سامنے ہوتے ہیں تو امام علی علیہ السلام ان کے پاس اپنے افراد کو بھیجتے ہیں۔ تو وہی ایک مقام پر یہ خطبہ ہے،
ابن عباس کو حضرت زبیر کے پاس بھیجا اور خود بھی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امام علی علیہ السلام ان لوگوں کو کس حد تک یہ چاہتے ہیں کہ یہ واپس پلٹ آئے. یہ جلیل القدر صحابہ ہیں جنگ جمل کے لوگ, اور امام نے بار بار کوشش کی, ابن عباس کو بھیجا, خود بھی ملاقات کی. مستدرک کے اندر روایت یہ ہے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے امام علی علیہ السلام نے ملاقات کی, ان کو بلایا جنگ سے پہلے اور کہا کہ طلحہ تم مجھ سے کیوں لڑ رہے ہو؟ کہا کہ ہم حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں. امام نے کہا کہ کیا تم غدیر میں موجود تھے طلحہ؟ اور کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ رسول نے یہ فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم والی من والا وعاد من عادا, جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو یہ یاد دلایا اور طلحہ نے کہا کہ بالکل, لیکن میں بھول گیا تھا. حضرت طلحہ نے یہ بات سنی اور واپس پلٹ گئے اور جنگ کے اندر انہوں نے پھر وہاں پہ وہ بیٹھ گئے, کوئی تیر نہیں چلایا. مروان نے جب دیکھا کہ طلحہ تو وہ کوئی تیر نہیں چلا رہے اور مروان کا پورا پلان ناکام ہو رہا ہے, تو مروان نے خود ہی تیر چلا کر کو شہید کر دیا. اصل قاتل مروان ہے, مروان ابن الحکم. یہ صحابہ کا بھی قاتل ہے اور اہل البیت کا بھی دشمن ہے. اہل البیت کا افسوس کے ساتھ صحیح روایات کے ہوتے ہوئے ہمارے ہاں اس پر گفتگو نہیں ہوتی. مروان کے بارے میں کہ بھئی حضرت طلحہ کو قتل کس نے کیا, کون ہیں لوگ, یہ باغی اور خارجی ادھر ادھر دائیں بائیں گھماتے رہتے ہیں, ان لوگوں پہ نظر ہی نہیں پڑتی, مروان جیسے لوگوں پر. تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا مروان ہے. حضرت زبیر کو بھی بلایا. حضرت زبیر کو بلا کر امام علی نے کہا کہ زبیر کیوں لڑ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ عثمان کا قصاص ہے. کہا تمہیں یاد نہیں ہے کہ ایک مقام پر رسول اللہ نے فرمایا تھا تو قاتل علی وانت لہ ظالم, کہ تم علی سے لڑو گے اور اس حال میں کہ تم اس موقع پر حد سے تجاوز کرنے والے ہو گئے, وانت لہ ظالم, اس طرح کے الفاظ ہیں. تو حضرت زبیر کو یہ بات یاد آ گئی اور واپس چلے گئے. تو حضرت زبیر کو بھی روایات اور وہ لمحے یاد دلائے حضرت علی نے کہ جس موقع پر رسول اللہ کا فرمان موجود تھا. تو جمل کے جو افراد ہیں وہ ان کو امام علی علیہ السلام نے بار بار سمجھایا. تو یہ خطبہ اسی سے متعلق ہے. فرمایا کہ لا تلقین طلحہ, طلحہ سے مت ملنا, فإنک ان تلقہ تجدہ کالثور عاقصا قرنہ, اگر تم ان سے ملو گے تو انہیں اپنے موقف پر بہت شدید پاؤ گے. یرکب الصعب, وہ بلندیوں پہ چڑھنے والے تمہیں نظر آئیں گے, یعنی بہت شدید موقف اختیار کرتے ہوئے تمہیں طلحہ نظر آئیں گے. وَيَقُولُ وَهُوَ الذَّلُولُ, اچھا ایسی سواری نظر آئے گی کہ بہت منہ زور ہے لیکن کہتا یہ کہ یہ تابعداری کی ہوئی ہے. وَلَٰكِنِ الْقَى الزُّبَيْرَ, لیکن زبیر سے ملو. فَإِنَّهُ أَلْيَنُ عَرِيقَةً, نرم طبیعت ہے زبیر. فَقُلْ لَهُ يَقُولُ لَكَ ابْنُ خَالِقٍ, اور آپ ان سے کہیے گا کہ تمہارے ماموزاد بھائی نے تم سے یہ کہا ہے عرفتنی بالحجاز وانکرتنی بالعراق, تم حجاز میں تو مجھے جانتے تھے اور عراق میں مجھ سے ناواقف ہو گئے ہو. فما عدا مما بدا, ہائے ہائے ہائے, آخر اس تبدیلی کا کیا سبب ہے؟ علی نے کیا الفاظ استعمال کیے, آخر کیا بات ہے, یہ بدل کیوں گئے ہو؟ فما عدا مما بدا, فما عدا مما بدا. اقول وهو اول من سمعت منه هذه الكلمه اعني فما عدا مما بدا. شریف رضی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ پہلی مرتبہ آپ سے ہی سنے گئے. کیا بات ہے کہ یہ بے رخی ہے, وہاں تو جان پہچان تھی اور یہاں آ کر پہچاننے سے بھی انکار کر رہے ہو. تو بہرحال اس خطبے سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ زبیر کو پیغام پہنچایا. میں نے آپ کو بتایا کہ صحیح روایات موجود ہیں, حضرت طلحہ اور زبیر دونوں سے امام علی علیہ السلام نے ملاقات کی. خطبہ نمبر 32 ہے وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ علیہ السلام أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّا قَدْ أَصْبَحْنَا فِي دَهْرٍ عَنُودٍ. یہ زمانوں کے حوالے سے یہ خطبہ بڑا غور کرنے کے قابل ہے کہ آج کی آپ کو ایسے نظر آئے گا کہ آج کے لوگوں کی زندگی کو امام بیان کر رہے ہیں, آج کے احوال بیان ہو رہے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ آج ہم ایسے زمانے میں جو سرکش زمانہ ہے,
کنوت، نافرمان. انا قد اصبحنا فی دہر عنوت، ایسے زمانے میں ہیں کہ جو سرکش ہے. وزمن کنوت، نافرمان زمانہ ہے. یعد فیہ المحسن مسیئا، اس میں احسان کرنے والا برا شمار ہوتا ہے. جو احسان کرتا ہے وہی برا ہوتا ہے. ایسا زمانہ آ گیا کہ آپ جس کے ساتھ نیکی کرتے رہیں گے زندگی بھر، جس کو آپ جس کے لیے سوچیں گے وہی آپ کو ڈسنے شروع کر دے گا. یہ آج کے زمانے میں ایسا ہی ہے. آپ ارد گرد دیکھ لیں، اپنی زندگی میں دیکھ لیں، اپنی صحبتوں میں دیکھ لیں. جو آپ کے جتنے جس کو قریب کریں گے وہی آپ کا گھر کا، وہ کہتے ہیں نا گھر کا بیدی لنکڑ ہے. لیکن یہ زمانہ ایسا ہے، امام فرماتے ہیں کہ یہاں حالت ایسی ہوگی کہ جس کو تم احسان کرتے رہو گے، جس کو پالتے رہو گے، جس کو اپنے قریب کرو گے، وہی بالآخر تمہارے ساتھ برائی کرے گا. یعد فیہ المحسن مسیئا، محسن جو احسان کرنے والا ہے، لوگ اسی کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں. ارے بھائی یہی برا ہے، یہ غلطی اسی میں ہی ہوگی. وَيَزْدَادُ الظَّالِمُ فِيهِ عُتُوًّا، ظالم سرکشی میں اور بڑھتا جاتا ہے. محسن کو آپ کہیں گے یہ مظلم ہے، یہ ظالم ہے، اور ظالم کو چھوٹ دے دی جاتی ہے کہ وہ سرکشی میں آگے بڑھتا رہے. کوئی بھی ظالم کو یہ نہیں کہتا کہ تو ظلم کیوں کر رہا ہے. ہر بندہ انسانیت کے محسن کو یہ کہتا رہتا ہے کہ ہاں کاش یہ کر لے، یہ کر لے، یہ کر لے. 100 مشورے دینے والے لوگ اس کو ہوتے ہیں. ظالم کو کوئی نہیں کہہ رہا ہوتا. ظالم کے لیے بلکہ ظالم اگر کسی کو چماٹا بھی مار دے تو لوگ کہتے ہیں یہ انسانی حقوق کے سکھا رہا ہے لوگوں کو. لا ننتفع بما علمنا، جو ہم جانتے ہیں اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. ولا نسأل عما جہلنا، اور جس سے جاہل ہیں، ناواقف ہیں، اس کے بارے میں پوچھتے نہیں. اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں اور جہالت کو دور بھی نہیں کرنا چاہتے. انسانی مزاج میں یہ بات پیدا ہو گئی. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس چیز کے بارے میں واقف نہیں ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں. وَلَا نَتَخَوَّفُ قَارِعَةً حَتَّى تَحُلَّ بِنَا، اور جب تک کوئی مشکل ہمارے سر پہ نہیں پڑتی ہے ہم اس کا کوئی حل نہیں نکالتے. ہر کام ہم ایمرجنسی میں کر رہے ہوتے ہیں. یہ اپنے انفرادی سطح پر بھی ہم دیکھیں تو قومی سطح پر بھی ہمیں یہی بات نظر آتی ہے. فالناس علی 4 اصناف، لوگ 4 طرح کے ہیں. امام فرماتے ہیں لوگ 4 طرح کے ہیں. یہ ہر زمانے کے لیے 4 طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے. منہم من لا یمنعہ الفساد الا مہانۃ نفسہ وکلالۃ حدہ ونضید وفرہ. کچھ وہ ہیں کہ جنہیں خرابی کرنا، اس سے صرف جو ان کی اپنے نفس کا، ان کی شخصیت کا داغدار ہونا، یہی بات مانے ہوتی ہے. یعنی کچھ لوگ فساد اس لیے نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار میں تو چونکہ شریف مشہور ہوں نا، اگر میں یہ کام کروں گا تو میری تو شرافت کو داغ لگ جائے گا. وکلالۃ حدہ، اور ہوتا یہ ہے کہ وہ کچھ اس کے پاس اتنی سپورٹ بھی نہیں ہوتی. ونضید وفرہ، مال بھی کم ہوتا ہے، غریب آدمی بھی ہوتا ہے. لیکن اب یہ آپ معاشرے میں دیکھ لیں، یہ پہلی قسم کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے فساد کرتے ہوئے، فساد سے بچ رہے ہوتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ یہ کچھ کر نہیں پاتے ہیں اس لیے کچھ کرتے نہیں ہیں. ومنہم المسلط لسیفہ، کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی تلوار کو کھینچ کے رکھا ہوتا ہے، سونتے ہوئے اعلانیہ شر پھیلا رہے ہوتے ہیں. آپ کہیں گے کہ بھائی میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، کیوں مجھے ٹکرے مارے جا رہے ہیں. بات بات پہ دوسروں کو گالیاں دیں گے، دوسروں سے لڑنے کی کوشش کریں گے. المسلط لسیفہ، ہر وقت تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوگی، ہر وقت. والمعلن بشرہ، اور اپنے شر کا اعلان بھی کر رہا ہوگا. ہے کوئی میرے سامنے آنے والا، اس کی چال میں، اس کی ڈھال میں، اس کی رفتار میں. والمجلم بخیلہ ورجلہ، اور دائیں بائیں پیادہ اور سوار اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے جا رہا ہوگا اس شر پھیلانے کے لیے، شر پھیلانے کے لیے. امام کی یہ آپ دیکھیے آج کے زمانے کو
یہ ہر زمانے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن آج تو ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے. اس لیے ہمارے ہاں لوگوں کی ایک سوچ یہ پیدا ہوتی جا رہی ہے معاشرے میں کہ پہلے اپنے آپ کو طاقت حاصل کر لو، چاہے کسی بھی ذریعے سے، مال جمع کر لو، اسٹرانگ ہو جاؤ سیاسی اعتبار سے، تعلقات بنا لو. بھئی یہ جنگل کا معاشرہ ہے، یہاں رہنا ہے تو اونچے اونچے تعلقات بنانے پڑیں گے. یہ جنگل کا معاشرہ ہے، یہاں رہنا ہے تو پیسہ تو جمع کرنا پڑے گا، یا تو انسانی حقوق نہیں ہے. تو یہ کیا ہے کہ آج ہماری کیفیت ہوتی جا رہی ہے. قانون نہیں ہے، شخصیت پرستی ہے. فرماتے ہیں قد اشرت نفسہ واوبق دینہ لحطام ینتہزہ او مقنب یقودہ. اس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اپنے دین کو برباد کر دیا. لحطام ینتہزہ، کچھ مال بٹورنے کے لیے یا کچھ لوگوں کی قیادت کرنے کے لیے، او مقنب یقودہ او منبر یفرعہ، یا کوئی کسی جتے کی قیادت کرنے کے لیے یا ایک ممبر پہ چڑھنے کے لیے. وَلَبِئْسَ الْمُتْجَرُ أَن تَرَى الدُّنْيَا لِنَفْسِكَ ثَمَنًا. اللہ اکبر. ہائے ہائے ہائے، کتنا ہی برا سودا ہے کہ تم اپنے دنیا کو اپنے نفس کی قیمت پر فروخت کر دو. یہ سپر مارٹ، متجر کہتے ہیں، متجر، سوری، لبئس المتجر، متجر بازار، یعنی وہ جگہ جہاں پہ تجارت کی جائے، سپر مارٹ کہہ لیں اس کو. وہاں جا کر یہ اپنی جو قیمت رکھ رہا ہے اپنے نفس کی، اپنے دین کو فروخت کر رہا ہے. وَمِمَّا لَكَ عِندَ اللَّهِ عِوَضًا، اللہ کے ہاں کی نعمتوں کا بدل جو ہے اس کو قرار دے رہا ہے. اگرچہ اللہ کے ہاں جو نعمتیں ہیں جو جنت میں ملیں گی وہ قرض کے طور پر ہیں، وہ بعد میں ملیں گی، لیکن وہ بڑی ہیں، وہ زیادہ ہیں. آج آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں مل رہی ہیں نقد کے بدلے. یوں کہتا ہے یار نقد ہے نا، جو بھی ہے تھوڑا ہے، لیکن آج کیا وہ قرض. تو یہ عقل کے اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے. تو انسان کیا کرتا ہے، اس کے بدلے میں وہ بڑی نعمتوں کو جا کے وہ فروخت کر دیتا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَطْلُبُ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا کے عمل کے بدلے میں آخرت کو بیچ دیتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَطْلُبُ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، کچھ ایسے ہیں کہ جو دنیا طلب کرتے ہیں آخرت کے عمل کے ساتھ. بظاہر اپنے صلاح کا، اپنی نیکی کا، کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے دنیا حاصل کی جا سکے. وَلَا يَطْلُبُ الْآخِرَةَ بِعَمَلِ الدُّنْيَا، اور ایسا نہیں کرتے کہ آخرت کو طلب کرے دنیا کے عمل کے ساتھ. قَدْ طَامَنَ مِنْ شَخْصِي، اپنی شخصیت سے مطمئن ہو گیا ہے. وَقَارَبَ مِنْ خَطْوِهِ، اور اس نے جو قدم اٹھائے ہیں تو بڑے پرسکون انداز میں اٹھائے، بڑے پرسکون ہو گیا ہے، اپنی شخصیت سے مطمئن ہے. اس کا حلیہ بھی امام بیان فرما رہے ہیں. آپ اکثر یہ جو پیر وغیرہ ہوتے ہیں، آپ ان کی زندگی کو دیکھ لیں، معاشرے میں آپ کو نظر آئیں گے. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کیا نورانی چہرہ ہے. بھائی اس کے چہرے پہ یہ جو نور آ رہا ہے وہ اس لیے تو آ رہا ہے نا کہ وہ صبح 9 سے لے کر شام کے 8 بجے تک، 12 بجے تک وہ ڈیوٹی تو نہیں کرتا، 5 بجے تک کی ڈیوٹی پہ نہیں جاتا، دوسروں کی مزدوریاں نہیں کر رہا، کوئی کلاڑا نہیں چلا رہا، کوئی دھوپ کے اندر نہیں نکلتا ہے. اس کی حالت تو ایسی ہی ہوگی، بائک کا سفر نہیں کرتا. اس کو کیا پتہ کہ لوگوں کی مشکلات کیا ہے. تو اس کے ساتھ جب آپ ملیں گے، دائیں بائیں ہر وقت خوشبو ہی چل رہی ہے، آپ کہیں گے کیا نورانی منظر تھا، کیا چہرے پہ نور تھا. یہ سب کچھ اس نے دنیا کے حصول کے ساتھ کیا ہے. اس کو کیا پتہ کہ مشکلات کیا ہیں اور انسانی زندگی کے اوپر کیفیت کیا ہوتی ہے. آپ مزدور کی طرح نکل کے باہر دیکھیں تو آپ کے چہرے کا سارا نور غائب ہو جائے گا، ساری نورانیت غائب ہو جائے گی. بات اصل میں کیا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَطْلُبُ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ وَلَا يَطْلُبُ الْآخِرَةَ بِعَمَلِ الدُّنْيا. یہ سب کچھ جھوٹ کر رہے ہیں. یہ سب، یہ ظاہری پارسائی کے جو جتنے بھی جو طریقے نکالے ہوئے ہیں انہوں نے، جتنے بھی انہوں نے جو ہیلے نکالے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ یہ آخرت بیچ رہے ہیں. اصل میں آخرت بیچ رہے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں، یہ کوئی بھی ظاہری پارسائی کے لیے آپ کو کہیں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ظاہری آپ طور پہ پارسائی حاصل کریں، کسی پیر کی یا فقیر کی ضرورت آپ کو پڑے. قَدْ طَامَنَ مِنْ شَخْصِهِ،
یہ اپنے آپ سے بڑا مطمئن ہو گیا ہے. آپ بات کریں گے حضرت کی باتوں میں کیا ٹھہراؤ ہے. وقارب من خطوہ، کیسے ہی نرم نرم قدم اٹھاتے ہیں، کیسے ہی حضرت کی چال کیا ہے. وشمر من ثوبہ، اور اس نے دونوں طرف جو ہے اپنے کپڑے کو اٹھا کے رکھا ہوتا ہے، یوں بڑے ڈالے، یوں اس طرح. حضرت ماشاءاللہ بڑے بڑے کپڑے ڈالے ہوئے ہیں. یہ کپڑے وہی اٹھائے گا نا کہ جس کے پاس بڑے کپڑے ہیں. وزخرف من نفسہ للامانہ، اور اپنے آپ کو ایسا سمیٹا ہوا ہے، اپنے نفس کو ایسا سنوارا ہوا ہے کہ جیسے لوگ اس کو امانت دار سمجھے. یعنی اس کی باتیں ایسی ہوتی ہیں، اس کی گفتار ایسی ہوتی ہے کہ آپ کہیں گے فوراً آپ اس کی باتوں میں آ جائیں گے، ارے یار یہی تو اصل میں بات ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے. واتخذ ستر اللہ ذریعۃ الی المعصیہ، اور اللہ کا جو کی پردہ پوشی ہے اسے اس نے معصیت کا ذریعہ بنا لیا ہے. اللہ کی پردہ پوشی یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کا نام لے کر، مذہب کا نام لے کر یہ نافرمانی کی طرف یہ جاتا ہے. اب یہ امام کے یہ جملے آپ دیکھ لیں کہ اس میں امام نے ان لوگوں کی پہچان کروائی ہے کہ کبھی ان لوگوں کے اوپر بھی یقین بھی نہیں کر لینا کہ جو زیادہ طور پر ہر وقت میں تمہارے سامنے مذہب کے نام لیتے ہو اور بہت زیادہ مذہبی بنتے ہو. یہ بھی امام کہتے ہیں کہ ان کی بھی ذرا مکر و فریب سے ہوشیار رہنا تم. وَمِنْهُمْ مَنْ أَقْعَدَهُ عَنْ طَلَبِ الْمُلْكِ ضُؤْلَةُ نَفْسِهِ وَانْقِطَاعُ سَبَبِهِ. کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ان کے نفسوں کی کمزوری، ضُؤْلَةُ نَفْسِهِ وَانْقِطَاعُ سَبَبِهِ، اور سامان کی غیر موجودگی، سامان کی غیر موجودگی وہ نہیں ہے ان کے پاس، تو یہ بادشاہت کی طلب نہیں کرتے. کچھ لوگوں کو بادشاہت کی طلب کرنے سے اسی بات نے روکا ہوا ہے کہ وہ کمزور ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، وہ جتے نہیں بنا سکتے. فَقَصَرَتْهُ الْحَالُ عَلَى حَالِهِ، تو ان کی حالت نے پیچھے کر دیا ہے ان کی حالت کو آگے بڑھنے سے. مطلب قصرت کہتے ہیں کم کر دینا، تو ان کی حالت ہی ایسی ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے. فَتَحَلَّى بِاسْمِ الْقَنَاعَةِ، تو انہوں نے اس بات کو رکھ دیا یار میں تو بڑی سادگی زندگی اختیار کرتا ہوں، میں تو قناعت والی. وَتَزَيَّنَ بِلِبَاسِ أَهْلِ الزَّهَادَةِ، اور اسی میں انہوں نے زاہدوں کا لباس اپنا لیا. وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ فِي مَرَاحٍ وَلَا مَغْدَى، حالانکہ ان چیزوں میں سے کسی وقت بھی ان کے ساتھ لگاؤ نہیں تھا. ان کا کیا کام ہے اس کے ساتھ. یہ 4 طرح افراد کی بیان کی ہے. آگے امام کہتے ہیں وَبَقِيَ رِجَالٌ غَضَّ أَبْصَارَهُمْ ذِكْرُ الْمَرْجِعِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھیں آخرت کی یاد اور حشر کے خوف سے چکی ہوئی ہیں. وَأَرَاقَ دُمُوعَهُمْ خَوْفُ الْمَحْشَرِ، اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں محشر کے خوف سے. فَهُمْ بَيْنَ شَرِيدٍ نَادٍ وَخَائِفٍ مَقْمُوعٍ، کچھ تو ایسے ہیں کہ جو دنیا والوں سے الگ تھلگ تنہائی میں، اور کچھ خوف و ہراس کے عالم میں ذلتیں سہتے ہیں. وخائف مقموع، قما کیے ہوئے. وساکت مکعوم، اور خاموش ہیں، چپ سادھ لی ہے. مکعوم گویا کہ ان کا منہ بند ہے. وداع مخلص، اور کچھ خلوص سے دعائیں مانگتے ہیں. وثقلان موجع، کچھ ایسے ہیں، سکلان کہتے ہیں کہ جس کا کچھ کھو گیا. وثقلان موجع، کچھ غم زدہ و درد رسیدہ ہے، ان کو تکلیف ہوئی ہے. قد اخملتہم التقیہ، ان کا کیا ہے معاملہ، ایک گوشہ تنہائی میں بیٹھ گئے ہیں. وشملتہم الذلہ، اور ذلت ان پر شامل ہو گئی ہے. فہم فی بحر اجاج، وہ ایک ایسے دریا میں ہیں کہ جو بڑا شور اٹھانے والا ہے، شور اٹھ رہا ہے. افواہہم ضامزہ، ان کے منہ بند ہیں. وقلوبہم قرحہ، دل زخمی ہیں. وقد وعظوا حتی ملوا، انہوں نے لوگوں کو اتنا سمجھایا کہ خود اکتا گئے.
یہ سمجھا سمجھا کے تھک گئے ہیں، کہتے ہیں بھائی کتنا ہم بور ہو گئے بھائی اتنا لوگوں کو سمجھا سمجھا کے. وَقُهِرُوا حَتَّى ذَلُّوا، اتنا ان پر جبر کیا گیا کہ بالکل دب گئے. وَقُتِلُوا حَتَّى قَلُّوا، اور اتنے قتل کیے گئے کہ یہ کم ہو گئے. فَلْتَكُنِ الدُّنْيَا فِي أَعْيُنِكُمْ أَصْغَرَ مِنْ حُثَالَةِ الْقَرَدِ وَقُرَازَةِ الْجَلَمِ، دنیا انسان کی آنکھوں میں، تمہاری آنکھوں میں کیکر کے چھلکوں سے اور اس کے ریزوں سے بھی زیادہ تمہاری نگاہوں میں کمزور ہونی چاہیے. وَاتَّعِظُوا بِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَبْلَ أَنْ يَتَّعِظَ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، اپنے پہلے والوں سے تم نصیحت حاصل کرو، اس سے پہلے کہ لوگ تمہارے قصے سنا سنا کر نصیحت حاصل کرتے رہے. اللہ اکبر. اپنے بعد والوں کو اپنے آپ کو نصیحت نہ بننے دو کہ تمہارے بعد جو لوگ آئیں وہ تمہارے قصے کہانیاں سنا کر دیکھو یار اس کی طرح حالت نہ ہو جائے. امام فرماتے ہیں کہ اس لیے جو پہلے کے لوگ ہیں ان کی زندگی سے نصیحت حاصل کر لو. آگے فرماتے ہیں وَرْفُضُوهَا ذَمِیمَةً، اور اس دنیا کی برائی محسوس کرتے ہوئے اسے چھوڑ دو. رفض وَرْفُضُوهَا ذَمِیمَةً، اس کو چھوڑ دو تم کیونکہ یہ قابل مذمت ہے. رابضی بن جاؤ. امام فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کو چھوڑنے سے یعنی دنیا کو چھوڑنے والے بن جاؤ. فَإِنَّهَا قَدْ رَفَضَتْ مَنْ كَانَ أَشْغَفَ بِهَا مِنْكُمْ، اس لیے کہ اس دنیا نے تو ایسے لوگوں سے قطع تعلق کر لیا کہ جو تم سے زیادہ اس کے شیدائی تھے. تم آج اس کی محبت میں گرفتار ہو، تم سے پہلے بھی ایسے لوگ آئے ہیں کہ جو اس کی محبت میں گرفتار تھے، لیکن یہ دنیا کسی سے وفا نہیں کرتی. امام فرماتے ہیں اگر اس دنیا سے وفا کرنی ہے نا، یہ تو تم سے وفا نہیں کرے گا. اس دنیا سے محبت کرو گے، یہ تم سے محبت نہیں کرے گی، وفا نہیں کرے گی. اس نے تم سے پہلے سچے عاشقوں کو دھوکے دیے ہیں، تم کو کون سے تمہارے ساتھ یہ خیال کرے گی. اللہ اکبر. ومن خطبۃ لہ علیہ السلام، خطبہ نمبر 33 ہے، عند خروجہ لقتال اہل البصرہ، جب بصرہ والوں کے ساتھ امام قتال کے لیے نکلے. قال عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں دخلت علی امیر المؤمنین بذی قار وہو یخصف نعلہ، میں ذی قار میں امام کے پاس آیا اور وہ آپ اپنے جوتا ٹانک رہے تھے. فقال علی ما قیمت هذه النعل، امام اپنا کام خود کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے. آج ہمارے ہاں مذہبی پیشوا ہو کر نہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا خود سے کام کرنا تو ہماری عزت نفس کو وہ کر دے گا اور کم کر دے گا. اپنے ہاتھوں سے ہم پانی تک نہیں پی رہے ہوتے اور اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں. امام ہماری زبانوں پر ہیں صرف. فقلت لا قیمت لها فقال علی ما قیمت هذه النعل فقلت لا قیمت لها، میں نے کہا کہ امام اس کی کوئی قیمت نہیں. فقال علیہ السلام، امام نے فرمایا واللہ لہی احب الی من امرتکم الا نقیم حقا او ادفع باطلا. اللہ اکبر. امام نے فرمایا خدا کی قسم تمہارے نزدیک تو اس جوتے کی کوئی قیمت نہیں بن رہی نا، لیکن میرے پیش نظر حق کا قیام اور باطل کا ختم کرنا، باطل کا مقابلہ کرنا، وہ تم لوگوں پر حکومت کرنے سے مجھے یہ جوتا زیادہ عزیز ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے یہ تمہاری حکومتوں سے. یعنی میں حکومت بھی کر رہا ہوں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کو ان کا حق دے رہا ہوں اور باطل کو ختم کر رہا ہوں اور حق کو قائم کر رہا ہوں. ثم خرج فخطب الناس وقال علیہ السلام ان اللہ بعث محمدا وليس احد من العرب يقرأ كتابا، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور عرب میں کوئی بھی کتاب نہیں پڑھ سکتا تھا. ولا يدعي نبوة، کوئی نبوت کا دعویٰ دار نہیں تھا. فساق الناس حتى بوأهم محلتهم، آپ نے لوگوں کو ان کے صحیح مقام پہ اتارا، لوگوں کو ان کے صحیح مقام پہ اتارا. وَبَلَّغَهُمْ مَنْجَاتَهُمْ، اور نجات کی منزل پر پہنچا دیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس خاندان کے اندر ہیں، جہاں پر آپ بنی ہاشم کے اندر آپ مبعوث ہوئے ہیں، اس کے علاوہ لوگوں کی حالت جو تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بندے کو ٹھیک ٹھیک اس کی جگہ تک پہنچا دیا. فَاسْتَقَامَتْ قَنَاتُهُمْ، تو ان کے جو ساری کجیاں تھیں وہ برابر ہو گئیں. وَاطْمَأَنَّتْ صَفَاتُهُمْ، اور
ان کے حالات درست ہو گئے. یعنی اسلام سے ان کے حالات درست ہوئے ہیں. عربوں کے جو حالات درست ہوئے ہیں یہ اسلام کے ذریعے ہوئے ہیں. اسلام سے پہلے ان کی کیا حالت تھی؟ اما واللہ ان کنت لفی ساقتها حتی تولد بحذافیرها. خدا کی قسم میں بھی ان لوگوں میں تھا جو اس صورتحال میں انقلاب پیدا کر رہے تھے. ما ضعفت ولا جبنت حتی تولد بحذافیرها، یہاں تک کہ وہ مکمل ہو گیا. یعنی امام علی علیہ السلام کی زندگی انشاءاللہ میں اگلے اس میں بیان کروں گا. اور ایک ویڈیو میں نے بیان کی تھی کہ امام علی سقیفہ کے بعد، ابھی انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ امام علی مکہ میں اور مدینہ میں ان دو کو الگ الگ کر کے بیان کروں کہ امام علی نے مکہ میں زندگی کیسے گزاری اور مدینہ میں کیسے زندگی گزاری. اس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ اس سیرت النبی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر ہم پڑھیں گے تو امام علی علیہ السلام کی زندگی ہمیں کیسے ساتھ ساتھ دکھائی دیتی ہے. یعنی جو رسول کے ساتھ بمنزلہ بیٹے کے آپ اندازہ کریں کہ اس میں انشاءاللہ میرے ذہن میں ہے ایک پورا خاکہ کہ رسول کا گھر کہاں ہے، علی کا گھر کہاں ہے، کس طرح آپس میں رہ رہے ہیں اور کیسے ایک پرورش اور تربیت ہوئی ہے، تاکہ امام کا جو اس اسلام کے اندر، اس پھیلانے کے اندر جو حصہ ہے وہ ہم سب کے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہو جائے. اور رسول نے کتنا، یعنی واقدی کے الفاظ ہیں، واقدی کے، وہ کہتے ہیں کہ علی رسول کا معجزہ ہے. امام علی علیہ السلام رسول اللہ کا معجزہ علی ہے. یعنی جس طرح رسول اللہ کے بعد اسلام کو آگے پہنچایا علی نے اپنی زندگی کی مثالیں دے کر باقاعدہ، اور رسول اللہ کے ان اوقات کو کہ جب رسول اللہ کی تجلیات میں ہوں، معارف میں ہوں، غار حرا میں ہے، تو اندازہ کریں یا تو رسول اللہ ہے یا علی ہے. اس موقع پر کھانا لے جا رہے ہیں، پانی لے جا رہے ہیں، ختیجہ گھر میں تیار کر رہی ہیں. غور کریں آج، یعنی علی نے اس موقع پر رسول کے ساتھ کھڑے ہو کر کتنے قرب کو حاصل کیا ہوگا، کتنے عرفان کو حاصل کیا ہوگا، اللہ کی تجلیات کو. تو اس لیے وہ ایک الگ مقام ہے کہ جس کو بیان کرنا ہے اس کو اس حوالے سے. تو امام کہتے ہیں کہ ما ضعفت ولا جبنت وان مسیری ھذا لمثلھا، میں نے کبھی کمزوری سے کام نہیں لیا، اب بھی میرا اقدام ویسے ہی ہے جیسے میں کر رہا ہوں. زندگی بھر میں مجھے کبھی شک نہیں، حتی یخرج الحق من جنبہ، ہاں فلأبقرن الباطل حتی یخرج الحق من جنبہ، اب بھی میرا اقدام ویسے ہی ہے تاکہ میں باطل کو چیر دوں اور حق اس کے پہلو سے نکالوں. مالی ولی قریش، کہاں میں اور کہاں قریش، خدا کی قسم لقد قاتلتہم کافرین، میں نے ان کے ساتھ قتال کیا کافرین جبکہ وہ کافر تھے. قریش کے ساتھ، قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتے رہے، مکہ میں صحابہ کرام کو ایذا دیتے رہے، مدینہ میں ایذا کے لیے آئے. میں نے قریش کے ساتھ جنگیں کی ہیں، اور تمام جنگوں میں آپ دیکھیں کہ بدر ہو، احد ہو، خندق، اس قریش کے ساتھ قتال میں امام علی علیہ السلام آپ کو آگے دکھائی دیں گے. رسول اللہ نے، ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے بہت اچھی بات لکھی ہے، رسول اللہ نے جب بھی اسلام پہ مشکل وقت آیا تو اپنے اہل البیت کو آگے کر دیا، اور جب بھی اسلام کے لیے فائدے کا وقت آیا، کوئی غنیمت کا وقت، تو اپنے اہل البیت کو پیچھے کر دیا، ان پہ زکوٰۃ کو حرام قرار دے دیے، صدقات حرام قرار دے دیے، اور دوسروں کو آگے کر دیا. یعنی حنین کے اندر آپ نے طلقاء کو آپ نے حصے دیے، انصار کو بھی پیچھے کیا آپ نے. یہ انصار بھی اسلام کے زیادہ قریب تھے، ان کے بھی ایک الگ ایک کیفیت ہے اور ایک الگ حصہ ہے. مالی ولی قریش واللہ لقد قاتلتہم کافرین ولو قاتلنہم مفتونین وانی لصاحبہم بالامس کما انا صاحبہم اليوم. ہاں، جب اب بھی ان سے جنگ کروں گا کہ جب وہ آزمائش میں آ گئے ہیں. خطبہ نمبر 34 ومن خطبۃ لہ علیہ السلام فی استنفار الناس الی اہل الشام اف لکم لقد سئمت عتابکم. لوگوں کو اہل شام سے آمادہ جنگ کرنے کے لیے آپ نے فرمایا ہے پھر تم پر، میں تمہیں ملامت کرتا ہوں، ملامت کرتے کرتے بھی اکتا گیا ہوں.
اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو، عوضا بدلے میں، وبالذل من العز خلفا، اور تم نے ذلت قبول کر لی ہے بجائے اس کے کہ عزت حاصل کرتے. اذا دعوتکم الی جہاد عدوکم دارت اعینکم، جب میں تمہیں تمہارے دشمن سے مخالف دشمن کے مقابلے میں آنے کی بات کرتا ہوں تو تمہاری آنکھیں پترا جاتی ہیں. کأنکم من الموت فی غمرہ، گویا کہ تمہاری موت کی وجہ سے جان نکل رہی ہو. ومن الذغول فی سکرۃ، تم پہ مدوشی طاری ہو. یرتج علیکم حواری فتعمہون، میری باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آتی. فکأن قلوبکم مألوسہ، جیسے کہ تمہارے دل پاگل ہو گئے ہوں، اس پر کسی اثر ہو گیا ہو. فانتم لا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے. ما انتم لی بثقۃ سجیس اللیالی، اب مجھے تم پر کوئی بھروسہ نہیں رہا، مجھے تم پر کوئی بھروسہ نہیں رہا. اور وما انتم برکن یمال بکم، تم کوئی مضبوط سہارا نہیں ہو. ولا ظوافر عز یفتقر الیکم، اور نہ ہی کوئی عزت کے ستون ہو کہ جن تک انسان ٹیک اور سہارا لے، کوئی سپورٹ بھی تمہاری، یعنی تم بالکل ایسے ہو گئے ہو. ما انتم الا کابل ضل رعاتها، تمہاری مثال ان اونٹوں کی ہے کہ جس کے چروائے گم ہو گئے ہوں. فکلما جمعت من جانب انتشرت من الآخر، حالت یہ ہے کہ جیسے ہی جتنا سمیٹو اتنا دوسری طرف سے ریوڑ نکل جاتا ہے. یہ مسلمانوں کی مجموعی حالت ہے. آج سب مسلمانوں کی فکری طور پر منتشر ہو گئے ہیں، مسلمانوں کی فکر جو ہے اس میں انتشار آ گیا ہے، وحدت نہیں رہی، قومیتوں میں عصبیتوں میں چلے گئے ہیں، مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہیں، فرقوں میں بٹ گئے ہیں، جوتوں میں دال بٹ رہی ہے، الگ الگ باندھ کی بولیاں شروع ہو گئی ہیں، الگ الگ حل دے رہے ہیں لوگ. لبئس الامر اللہ، بہت بری بات ہے. خدا کی قسم، سعر نار الحرب انتم، آگ تم بھڑکاتے ہو. تکادون ولا تکیدون، تمہارے خلاف ساری تدبیریں ہوتی ہیں، تم کچھ نہیں چلتے ہو. وتنتقص اطرافکم فلا تمتعظون، دائیں بائیں سے تمہیں اچک لیا جاتا ہے، تم اپنے کوئی خیال نہیں کرتے. آج مسلمانوں کو دیکھیں، اور خاص طور پر شیعان علی کی کیفیت آپ دیکھیں. شیعان علی کی ہمیشہ ان میں یہ رہا ہے کہ یہ شیعان علی جہاں قربانیاں دیتے رہے ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ اپنے نظریے کو انہوں نے دنیا کو صحیح انداز میں پیش کرنے کی کوشش بھی کبھی نہیں کی. توحید کو، جو نظریات ہیں، علی کی محبت ہے، اس کو صحیح انداز میں یہ پیش کرنے نہیں کر سکے. لا ینام عنکم وانتم فی غفلۃ ساہون، لوگ تمہاری جانب سے سوتے نہیں ہیں اور تم غفلت کے اندر پڑے رہتے ہو. غلب واللہ المتخاذلون، جو پیچھے رہتے ہیں مغلوب ہو جاتے ہیں. وَأَيْمُ اللَّهِ، خدا کی قسم. وَإِنِّي لَأَظُنُّ بِكُمْ أَنَّ لَوْ حَمِسَ الْوَغَا وَاسْتَحَرَّ الْمَوْتِ قَدْ انْفَرَجْتُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ انْفِرَاجَ الرَّأْسِ. امام فرماتے ہیں خدا کی قسم کہ اگر جنگ زور پکڑ لے اور موت سامنے آنے لگ جائے، تم علی بن ابی طالب کو بھی ایسے چھوڑ دو گے جیسے سر دھڑ سے جدا ہو جاتا ہے، جیسے سر دھڑ سے جدا ہو جاتا ہے. واللہ ان امرا یمکن عدوہ من نفسہ یعرق لحمہ ویحشم عظمہ، خدا کی قسم جو شخص اپنے دشمن کو تمکین دے دے، اس کو اپنے اوپر قابو دے دے، یعرق لحمہ، کہ وہ اس کے گوشت کو ہٹا دے، یعنی ہڈیوں سے ہٹا دے اور اس کی ہڈیوں کو توڑ دے، وَيَفْرِي جِلْدَهُ، اور اس کی کھال الگ کر دے، لَعَظِيمٌ عَجْزُ، یہ انتہائی عاجز ہے. دشمن آپ کو مسلسل مارے جا رہا ہے، مسلسل مارے جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں آپ کی کوئی تدبیر نہیں ہے. ضعیف ما ضمت علیہ جوانح صدرہ، کمزور ہے اس کا وہ دل کمزور ہو گیا کہ جو پسلیوں کے درمیان میں ہے. اب وہ یہ آدمی فیصلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا. انت فکن ذاک ان شئت، تمہاری حالت ایسی ہے تو ہوتی رہے. فاما انا فواللہ، اگر میری بات ہے جہاں تک علی کہتے ہیں
دون ان اعطی ذلك ضرب بالمشرفیۃ تطیر منه فراش الحام وتطیح الصواعد والاقدام ويفعل اللہ بعد ذلك ما یشاء. میں تو ایسا اس وقت تک نہ ہونے دوں گا جب تک کہ مقام مشارف کی تلواریں نہ چلا لوں، اور جس سے سر وہ دھڑوں سے جدا نہ ہو جائیں اور بازو اور قدم کٹ کٹ کر نہ گرنے لگے، اس کے بعد جو چاہے اللہ کرے. میں شکست کھانے والا نہیں ہوں، میں لڑتا رہوں گا. یہ ہے علی بن ابی طالب. شکست کسی بھی حالت کے اندر علی قبول نہیں کرتے، کسی بھی حالت میں. ایھا الناس ان علی علیکم حقا، میرا تم پہ حق ہے لوگوں، اور تمہارا مجھ پہ حق ہے. اب دیکھیں یہاں پر امام نے پورا مکمل سیاسی نظام بیان کر دیا. مختصر طور پر امام فرماتے ہیں ان علی علیکم حقا، میرا تم پہ حق ہے اور تمہارا مجھ پہ حق ہے. فاما حقکم علی، تمہارا جو حق مجھ پر ہے وہ کیا ہے؟ فالنصیحۃ لکم، میں تمہیں نصیحت کرتا رہوں. توفیر فیئکم علیکم، تمہیں تمہارا حصہ ملتا رہے، تمہارا معیشت ملتی رہے. وتعلیمکم، اور تمہیں تعلیم ملتی رہے. کئی لا تجہلوا، تاکہ تم جاہل نہ ہو. وتأدیبکم کئی ما تعلمون، اور تمہیں ادب ملتا رہے تاکہ تم سیکھتے رہو. واما حقی علیکم فالوفاء بالبیعہ، جو میرا تم پہ حق ہے تو وہ یہ ہے کہ تم بیعت کی وفا کرنا. والنصیحۃ فی المشہد، اور خیرخواہی کرنا چاہے سامنے ہو یا چھپے ہوئے. والمغیب والاجابۃ حین ادعوکم، جب میں بلاؤں تو آؤ. والطاعۃ حین آمرکم، اور جب میں حکم دوں تو اس کی اطاعت کرو. یعنی ایک حاکم کا عوام کے اوپر کیا حق ہے اور عوام کا حاکم کے اوپر کیا حق ہے. خطبہ نمبر 35 ہے ومن خطبۃ لہ علیہ السلام بعد التحکیم. تحکیم کے بعد امام نے فرمایا، تحکیم کا واقعہ صفین کی جنگ کے دوران آیا. امام علی کا لشکر وہ شامیوں کے اوپر غلبہ پانے والا تھا کہ اتنے میں قرآن مجید کو حکم بنانے کا نعرہ لگایا گیا عمرو بن عاص کی جانب سے، اور پھر ایک تحکیم دومۃ الجندل کے اندر ہوئی، یعنی حکم بنانا امام علی علیہ السلام کے لشکر میں سے. ابو موسیٰ اشعری ان کو آگے کیا گیا. وہ لشکر میں سے نہیں تھے، وہ ان کا نام پیش کیا گیا، خاص طور پر جو اشعث کندی وغیرہ ان کی جانب سے. امام چاہتے تھے عبداللہ ابن عباس کو آگے بھیجیں، لیکن لشکر میں ایسے لوگ آ گئے تھے کہ جو ابو موسیٰ اشعری کو انہوں نے بھیجا، اور وہاں سے جو شامی لشکر ہے اس میں سے عمرو بن عاص. دومۃ الجندل میں پھر وہ تحکیم ہوئی تھی، اور اس میں ایک بڑا واقعہ ہے، وہ آپ اس پہ تفصیل کے ساتھ پڑھیے گا. تو امام نے اس کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں الحمدللہ وَإِنْ أَتَى الدَّهْرُ بِالْخَطْبِ خطب الفادح والحدث الجلیل واشهد ان لا الہ الا اللہ. ہر حالت میں حمد اللہ کے لیے، گو زمانہ ہمارے لیے کتنی ہی مصیبتیں صبر آزما ہاتھ سے لے آئے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ لیس معہ الہ غیرہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. آپ کو ایک بات معلوم ہونی چاہیے کہ مہربان، شفیق، تجربہ کار، عالم، اس کی نافرمانی یہ آپ کو نا امیدی لے کر آتی ہے اگر آپ اس کی نافرمانی کرتے ہیں. وَتُعْقِبُ النَّدَامَ، اور پھر پشیمانی اس کے بعد آتی ہے. مشورہ اگر آپ عالم سے لے رہے ہیں، تجربہ کار سے لے رہے ہیں، تو اس کو پھر قبول کرو. اور اگر وہ تمہیں کوئی بات کہتا ہے، وَقَدْ كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ فِي هَذِهِ الْحُكُومَةِ أَمْرِي، میں نے تمہیں پہلے بتا دیا تھا. وَنَخَلْتُ لَكُمْ مَخْزُونَ رَأْيِي، اور قیمتی جو نچوڑ تھا وہ تمہارے سامنے میں نے رکھ دیا تھا اپنی رائے کا. لَوْ كَانَ يُطَاعُ لَقَصِيرٍ أَمْرٌ، اگر قصیر کی بات مانی جاتی تو کیا ہی اچھا ہوتا. فَأَبَيْتُمْ عَلَيَّ إِبَاءَ الْمُخَالِفِينَ الْجُفَاةِ، لیکن تم نے تو میری بات ماننے کے بجائے تنخو مخالفین اور عہد شکن نافرمانوں کی طرح انکار کیا. والمنابذین العصاة حتی ارتاب الناصح بنصحه، یہاں تک کہ ناصح خود اپنی نصیحت کے لیے سوچ میں پڑ گیا. وظن الزند بقدحه، اور طبیعت جو ہے وہ اس
چخماک کی طرح بجھ گئی کہ جس نے شعلے بھڑکانا بند کر دی، یعنی طبیعت بالکل ٹھنڈی ہو گئی. فَكُنْتُ أَنَا وَإِيَّاكُمْ كَمَا قَالَ أَخُو حَوَازِنَ، ہماری اور تمہاری مثال ایسی ہے، امام فرماتے ہیں جس طرح کہ بنی حوازن کے شاعر نے بات کہی تھی، امرتکم امری بمنعرج اللواء فلم تستبینوا النصح الا ضحى الغد، میں نے مقام منعرج اللواء میں تمہیں اپنے حکم سے آگاہ کیا لیکن دوسرے دن کی چاش کو میری نصیحت کی صداقت دی. یہاں پر جو امام نے اپنے کلام میں یہ محاورہ استعمال کیا ہے، اگر قصیر کی بات مان لی جاتی تو بہت اچھا ہوتا. تو اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اور اس میں یعنی محاورہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جملہ ہوتا ہے، اس پوری کہانی کو آپ لوگوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں، وہ کہانی نہیں سنانا چاہتے، جیسے ہی آپ وہ جملہ بولتے لوگوں کو پوری کہانی یاد آ جاتی ہے. کہاوت کہہ لیں اس کو یا محاورہ کہہ لیں. تو یہ بھی ایک واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ جزیمۃ الابرش نام کا ایک شخص تھا، بادشاہ، اس نے ایک علاقے پر حملہ کیا اور وہاں پر اس نے عمر ابن طرب کو قتل کر دیا جزیمۃ الابرش نے. تو اب اس کی بیٹی زبا وہ حکمران بنی، اور زبا نے پھر بڑے ہی چال سے کام لیا اور اس نے جزیمۃ الابرش کو خط لکھے اور کہا کہ بھئی اب تو ساری دشمنی بھول لو اور آ جاؤ میرے پاس، فلاں فلاں جگہ پر آ جاؤ. یہ قصیر اس کا غلام تھا جزیمۃ الابرش کا. قصیر نے بہت سمجھایا کہ بھائی یہ سارا پلان کر رہا ہے، یہ تمہیں ہنی ٹریپ کر رہی ہے اور تم بات سمجھ جاؤ. تو وہ جزیمۃ الابرش بیچارہ، وہ تو کسی اور ہواؤں میں اڑ رہا تھا بیچارہ، اس کو تو کچھ اور چیز نظر آ رہی تھی. اس نے کہا نہیں بھائی یہ جو ہوتا ہے ہو جائے گا، یہ عشق کا میدان ہے. آگے نکل گیا تو جب پہنچا زبا نے اس کو قتل کر دیا اور مار دیا. کچھ عرصے بعد اس کا بھائی جزیمۃ الابرش وہ حکمران بنتا ہے. تو زبا جو ہے وہ واپس قصیر جو ہے یہ زبا کے پاس واپس آتا ہے اپنی ناک کٹوا کر اور کہتا ہے کہ بھئی میرے حکمران نے بڑا یہی مجھے کیا ہے، اور پھر موقع پا کر وہ زبا کو قتل کر دیتا ہے. تو قصیر کی بات امام فرماتے ہیں کہ قصیر کی بات پہلے ہی مان لی جاتی تو یہ جزیمۃ الابرش والی نوبت نہ آتی. تو یہ یہاں پر مراد ہے. یہاں پہ 35 خطبات الحمدللہ یہ نہج البلاغہ کے ہو گئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم.